أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. سورہ ابراہیم کے گرامیٹیکل انالیسز میں آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم کی دو آیات، آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے. میرے ساتھ آج بھی دونوں اسٹوڈنٹس رول نمبر 8 اور اویس اس انالیسز میں شامل ہیں. تو میں آیت نمبر 3 کے لیے دعوت دیتا ہوں رول نمبر 8 کو کہ وہ اس آیت کا گرامیٹیکل انالیسز کرے. جی رول نمبر 8. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 3 اس وقت ہم اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. آیت مبارکہ کو ہم سب سے پہلے وقت کی جو ایک علامت ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے اس کے پیش نظر دو حصوں میں تقسیم کریں گے. پہلا حصہ الذین سے عوجا تک اور دوسرا حصہ اولئک سے بعید تک. الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا. اب ہم اس حصے کو اگر دیکھیں تو اس میں ہمیں حرف عطف واو دو بار نظر آ رہا ہے. اس لحاظ سے ہم آیت نمبر 3 کے پہلے حصے کو مزید 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، جس میں پہلا حصہ الذین سے الآخرہ تک، دوسرا حصہ ویصدون سے اللہ تک، اور تیسرا اور آخری حصہ ویبغونہا سے عوجا تک. اب ہم آیت مبارکہ کے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ. اس میں ہمیں الذین اسم نظر آ رہا ہے، یستحبون فعل بفاعل، الحیات اسم، الدنیا اسم، علی حرف اور الآخرہ اسم. آیت کا یہ حصہ مجموعی طور پر 6 کلمات پر مشتمل ہے جس میں 4 اسما، ایک فعل اور ایک حرف ہے. کلمات کی مختصر تفصیل کی طرف بڑھتے ہیں. الذین اسم ہے، مذکر ہے، جمع کے لیے ہے، معرفہ ہے، معرفہ کی اقسام میں اس میں موصول ہے. واحد اور جمع کے اسماء موصولہ مبنی ہوتے ہیں، اس لیے ان کا اعراب ہم ترکیب کرتے ہوئے دیکھیں گے. اسماء موصولہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ کبھی تنہا نہیں آتے، ہمیشہ اپنا صلہ لے کر آتے ہیں جس سے مل کر معنی کو واضح کرتے ہوئے جملے میں کوئی نہ کوئی پارٹ بنتے ہیں. اس میں موصول کا صلہ یا تو جملہ ہوگا، چاہے جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ. اگر فعلیہ ہے تو فعل ماضی یا فعل مضارع ہوگا، یا پھر شبہ جملہ یا جار مجرور یا ظرف پلس مضاف الیہ، اور زیادہ تر جملہ فعلیہ ہی صلہ کے طور پر آتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ذہن میں رکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر جملہ بطور صلہ آئے تب اس میں لازمی ایک ہوک ہونا چاہیے جو کہ صلے کو اس میں موصول سے کنیکٹ کرے، اور عام طور پر یہ ہوک ضمیر ہوتی ہے جسے ضمیر عائد کہا جاتا ہے. موصول اور صلہ مل کر جملے میں مبتدا بن سکتے ہیں، خبر بن سکتے ہیں، فاعل، مفعول، مضاف الیہ اور صفت بن کر جملے کا پارٹ بن سکتے ہیں. اردو زبان میں ان کا ترجمہ عام طور پر جو، جس کے معنی میں کیا جاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. یستحبون، ہا با مادہ، فعل مضارع معروف و فعل غیر صحیح. غیر صحیح میں یہ مضاعف ہے اور ہم جانتے ہیں کہ مضاعف میں ادغام کے قواعد لاگو کیے جاتے ہیں. ثلاثی مزید فی باب استفعال سے استفعل یستفعل استفعالا سے یہ ہوگا استحبب یستحبب استحبابا. ادغام کے قواعد کی اپلیکیشن کے بعد یہ بنے گا استحب یستحب استحبابا. معنی ہے کسی کو کسی پر ترجیح دینا، پسند کرنا. جس چیز کو پسند کرتے ہیں یا ترجیح دیتے ہیں وہ مفعول بنفسہ ہی آتا ہے، اور جس پر ترجیح دیتے ہیں اس پر علا کا صلہ آتا ہے. یستحبون فعل مضارع کا صیغہ نمبر 3 جمع مذکر غائب، یعنی ان 9 صیغوں سے تعلق رکھتا ہے جن کا فاعل ہمیشہ ساتھ ہوگا، یعنی واو ضمیر مرفوع متصل و بارز اس کا فاعل ہوگا. معنی اس کا یہ ہوگا کہ وہ سب ترجیح دیتے ہیں یا دیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس کو ترجیح دیتے ہیں اور کس پر دیتے ہیں. الحیات اسم ہے مؤنث، غیر حقیقی اور غیر حقیقی میں علامتی مؤنث ہے، معرفہ ہے، معرف باللام ہے اور منصوب اسم ہے. الدنیا
اسم ہے واحد مؤنث سماعی معرفہ معرف باللام۔ ہم جانتے ہیں کہ ایسے اسما جن کا آخر الف ہو وہ تینوں اعرابی حالتوں میں یکساں شکل میں رہتے ہیں۔ یہاں پر ہم اسے منصوب اس کا اعراب مانیں گے صفت ہونے کی وجہ سے۔ علی حرف ہے، حرف جر جس کے عام معنی ہوتے ہیں پر یا اوپر، اور ہم جانتے ہیں کہ حروف جارہ بطور صلہ یعنی کہ پریپوزیشن بھی استعمال ہوتے ہیں، کبھی اپنے ایکچوئل یعنی کہ اصل معنی میں اور کبھی معنی سے الگ طور پر۔ اور جو جتنی کھڑی حرکات الٹی حرکات جب بھی آگے معرف باللام والے اسم سے ملتی ہیں تب وہ سیدھی حرکات میں بدل دی جاتی ہیں۔ الآخرہ اسم ہے واحد مؤنث مؤنث غیر حقیقی میں علامتی مؤنث معرفہ معرف باللام معنی ہے آخرت۔ اب ہم اتنے حصے کی ترکیب دیکھتے ہیں۔ الذین اس میں موصول، یستحبون فعل بفاعل، الحیات موصوف، الدنیا صفت۔ موصوف اپنے صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر مفعول بھی، علی حرف جر، الآخرہ مجرور، جار مجرور متعلق فعل، یستحبون فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بنے گا صلۃ الموصول اسمی لا محل لہا من الاعراب۔ الذین اس میں موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر یہاں پر یہ بنے گا مبتدا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس مبتدا کی خبر کہاں پر پاتے ہیں۔ اتنے حصے کی ترکیب ہم دیکھ چکے، اب اس کا ہم ترجمہ اگر کرنا چاہیں لفظی ترجمہ تو کچھ اس طرح ہوگا، الذین وہ لوگ جو یستحبون ترجیح دیتے ہیں یا محبوب رکھتے ہیں کس کو؟ الحیات دنیا کو، یعنی دنیاوی زندگی کو، علی الآخرتی آخرت پر۔ آیت کے پہلے حصے کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ جس میں واو حرف ہے، یصدون فعل بفاعل، ان حرف ہے، سبیل اسم ہے، اللہ اسم ہے۔ 5 کلمات پر مشتمل آیت جس میں 2 اسما، 1 فعل اور 2 حروف ہیں۔ واو حرف ہے، حرف عطف، یصدون صاد دال دال، فعل مضارع معروف و فعل غیر صحیح۔ فعل غیر صحیح میں مضاف ثلاثی مجرد باب نون سے نصر ینصر سودد یسدد، ادغام کے بعد بنے گا سود یسد سودن، کسی چیز سے رک جانا یا روک دینا، یعنی یہ مادہ باب نصرہ سے لازم اور متعدی دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جس چیز سے خود رکا جائے یا کسی کو روکا جائے دونوں کے لیے وہ چیز ان کے صلے کے ساتھ ہی آتی ہے۔ یسدون فعل مضارع کا تیسرا صیغہ جمع مذکر غائب، وہ صیغہ جس کا فاعل ہمیشہ ساتھ ہی ہوگا، یعنی واو ضمیر مرفوع متصل و بارز اس کا فاعل کہلائے گا۔ یسدون وہ روکتے ہیں یا رکتے ہیں۔ یہاں پر مضاعف کے ادغام کی جو امپاسبل سچویشنز، پاسبل اور آئیڈیل سچویشنز کو اگر آپ سمجھنا چاہیں یا جاننا چاہیں کہ کس باب میں مضاعف کے قواعد ڈیل ہوتے ہیں اور کہاں نہیں ہوتے ہیں تو لازمی آپ اسٹڈی کریں ایبسٹریکٹ آف لسان القرآن لیسن 26A اور 26B میں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں، ہمارے پاس ہے ان حرف جر۔ ان یہاں پر حرف ہے، حرف جر اس حصے میں بطور صلہ یعنی پریپوزیشن استعمال ہوا ہے۔ سبیل واحد ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے مستعمل ہے، معرفہ ہے، مضاف الی معرفہ، مجرور ہے، معنی ہے رستہ۔ اللہ واحد ظاہری مذکر معرفہ، علم یا معرف باللام دونوں آرا موجود ہیں، مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ اتنے حصے کی ترکیب دیکھتے ہیں۔ واو حرف عطف، یصدون فعل بفاعل، ان حرف جر، سبیل مضاف، اللہ مضاف الیہ۔ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور حرف جر ان کے لیے، ان حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق فعل ہوا۔ یصدون فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف ہوا جس کا عطف ہم پچھلے جملے پر کریں گے اور اس کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوگا، یعنی لا محل لہا من الاعراب ہو گئی۔ اتنے حصے کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ وہ روکتے ہیں یا رکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کے رستے سے۔ اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ آیت مبارکہ کے پہلے حصے کا آخری حصہ ہے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا واو حرف ہے، یبغون فعل بفاعل، ہا اسم ضمیر، عوجا اسم۔ 4 کلمات پر مشتمل آیت کا یہ حصہ جس میں ایک اسم ضمیر، ایک اسم ظاہر، ایک فعل اور ایک حرف موجود ہے۔ واو یہاں پر حرف ہے، حرف عطف۔ یبغون اس فعل کے مادہ حروف پر اگر بات کریں تو ہمیں اس میں صرف 2 حروف ملتے ہیں جو کہ با اور غین ہے، اور ڈکشنری دیکھنے کے لیے ہمیں 3 حرفی مادہ جاننا ضروری ہوتا ہے۔
اس سلسلے میں اگر ہم اپنے کچھ ورکنگ کر کے ریزلٹس نکالیں تو ہم جانتے ہیں کہ غیر صحیح افعال میں حروف مادہ اگر حرف علت پر مشتمل ہو، چاہے وہ فا پر ہو، عین کلمے پہ ہو یا لام کلمے پہ ہو، اور حروف علت 3 ہوتے ہیں، الف، واو اور یا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ الف کبھی بھی کسی مادے کا حرف نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ پاسبلٹی تو نکل گئی کہ 3 حروف میں سے ایک حرف علت الف ہوگا۔ اب واو اور یا کو ہم فا، عین اور لام کلمے کی جگہ رکھ کر ڈکشنری سے اس فعل کی ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں، اور جب ہم نے ڈکشنری میں دیکھا تو ہم جان پائے کہ با، غین، یا حروف مادہ ہیں، فعل مضارع معروف و فعل غیر صحیح ہے، اور غیر صحیح فعل میں یہ معتل لام یعنی کہ ناقص ہے، اور ناقص میں یہ ناقص یائی ہے۔ ثلاثی مجرد سے یہ مادہ استعمال ہوا ہے، باب ضربہ یضربو سے باغایا یبغیو۔ ناقص کے کچھ رولز دہراتی چلوں، حرف علت متحرک ما قبل فتحہ ہو تب ناقص واوی پورے الف اور ناقص یائی الف مقصورہ میں بدل دیا جاتا ہے۔ رول نمبر 2، حرف علت واو مضموم ما قبل پیش ہو تب واو ساکن، اور اگر یا مضموم ہو ما قبل زیر ہو تب یا ساکن ہو جائے گی۔ حرف علت اور صیغے کا حرف علت اکٹھے ہو جائیں تب ناقص کا حرف علت ڈراپ ہوگا، ما قبل اگر زبر ہو تب صیغہ تیار، ورنہ ہمیں حرف علت کی مناسبت سے حرکت لگانی ہوگی۔ مزید ناقص کے قواعد اگر آپ اسٹڈی کرنا چاہیں تو ایبسٹریکٹ آف لسان القرآن 2018 لیکچر نمبر 29 میں اب بخوبی جان سکتے ہیں کہ مزید ناقص کے کون کون سے قواعد اپلائی کیے جا سکتے ہیں۔ اس طرح یہ بغایا یبغیو سے بنے گا بغا یبغی باغین، کسی چیز کی چاہت یا طلب، زیادتی کرنا یا سرکشی کرنا۔ جب یہ فعل طلب یا چاہت کے معنوں میں آئے گا تب اس کا مفعول بھی نفسی ہی آئے گا، اور اگر زیادتی یا سرکشی کے معنی میں آئے گا تب اس کا مفعول الا کے صلے کے ساتھ آئے گا۔ یبغونا جمع مذکر غائب کا صیغہ یبغیونا تھا، حرف علت ڈراپ ہوا، ما قبل ہمیں فتحہ نہیں مل رہی، تو ہم اپنا رول یہ رکھیں گے کہ واو کی مناسبت سے حرکت لگائیں گے غین پر، جو بن جائے گا یبغونا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہا ضمیر۔ ہا ضمیر منصوب متصل واحد مؤنث غائب کی جو لوٹ رہی ہے سبیل کی طرف۔ اب ہم یہاں پہ شور ہو سکتے ہیں کہ ہم یہاں پر سبیل کو، جو کہ ہم نے پہلے کہا تھا مذکر اور مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہاں پر اب ہم دیکھیں گے کہ سبیل مؤنث کے طور پر استعمال ہوا ہے اسم۔ یہاں پر دوسری بات یہ ہے کہ مفعول بھی نفسی ہی آیا ہے، تب اس فعل کا مطلب لیا جائے گا کہ وہ طلب کرتے ہیں یا چاہت رکھتے ہیں۔ ایوجا واحد مذکر نکرہ منصوب اسم ہے، باب سین سے عوجا یا عوجو سے اوجن مصدر ہے، کسی چیز کا ٹیڑھا ہونا، اس میں ذات ہے کجی یا پیچیدگی۔ اتنے حصے کی ہم اگر ترکیب کریں تو یہاں پر ایواجا کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں 2 آرا آتی ہیں ہمارے سامنے، ایک ایواجا کو حال قرار دیا گیا ہے ہا ضمیر سے، اور دوسرا ایواجا کو ہم نے مفعول بھی ثانی مانا ہے۔ اگر ہم دونوں طریقے سے اس کی ترکیب کریں تو ایواجا حال ہا ضمیر سے، یبغونا فعل بفاعل اور مفعول بھی، یہ بن جائے گا ہمارا جملہ فعلیہ خبریہ، جس کا عطف ہم پچھلے جملے پر کریں گے۔ یبغونہا فعل بفاعل، ہا ضمیر مفعول بھی، عوجا مفعول بھی ثانی۔ یبغونا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ لا محل لہا من الاعراب، اس کا بھی عطف ہوگا پہلے جملے کی طرف۔ اس طرح سورہ مبارکہ آیت نمبر 3 کے پہلے حصے کے تمام حصوں کو اچھی طرح غور سے دیکھا اور ان کی تراکیب کی۔ لفظی ترجمہ اتنے حصے کا ہوگا وَيَبْغُونَهَا، وہ طلب رکھتے ہیں اس کی یعنی اللہ کے راستے کی، عوجا ڈھونڈتے ہیں کجی یعنی ٹیڑھا پن۔ اب ہم آیت مبارکہ کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے اولئک فی ضلال بعید، جس میں اولئک اسم ہے، فی حرف ہے، ضلال اسم ہے، بعید اسم ہے۔ آیت کا یہ حصہ 4 کلمات پر مشتمل ہے جس میں 3 اسما ہیں اور 1 حرف ہے۔ اولئک اسم ہے جمع مذکر اور مؤنث کے لیے، معرفہ ہے، اس میں اشارہ معرفہ ہوتے ہیں اور یہ مبنی ہے۔ ترکیب میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بنے گا۔ فی حرف جر ہے، ضلال باب ضاد سے مصدر ہے، ضل یضل ضلالن یعنی کہ گمراہ ہونا۔ بعید یہ اسم واحد ہے، مذکر ہے، نکرہ ہے اور مجرور ہے، معنی ہے دور کی۔ اتنے حصے کی ہم ترکیب کرتے ہیں۔ اولئک مبتدا، فی حرف جر، ضلال موصوف، بعید صفت، موصوف صفت مل کر یہ ہوئے مرکب توصیفی مجرور حرف جر فی کے لیے۔ فی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر قائم مقام خبر اولئک مبتدا، اولئک مبتدا اپنے قائم مقام خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ محلن مرفوع، یہ خبر ہوگا
الذین مبتدا کے لیے، الذین والا جملہ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر یہ بنے گا لا محل لہا من الاعراب، یعنی کہ جملہ مستانفہ۔ کس جملے کا کیا اعراب ہوتا ہے، ہم اس کو کب لا محلہ کہتے ہیں اور کب اس کا اعراب ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اس کی کمپلیٹ اور بہترین انفارمیشن اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ سورہ بقرہ کا پارٹ 1 اور پارٹ 2 اس کو لازمی اسٹڈی کریں، کیونکہ استاد صاحب نے جس بہترین طریقے سے ہمیں جملوں کا اعراب سمجھایا ہے، کم از کم میری نظر میں اتنا بہترین لیکچر ابھی تک نہیں گزرا، کیونکہ لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں 8 طریقے سے جملے آتے ہیں، اور محل اعراب جس جملے کا ہوتا ہے اس کے 7 کیٹیگریز ہمارے سامنے آتی ہیں ان دونوں پارٹس میں۔ آخر میں پوری آیت مبارکہ کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں، جو عبدالسلام صاحب کے ترجمے سے ہی ہم مستفید ہوتے ہیں۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرۃ، وہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں بہت زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ ویبغونہا عوجا، اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ جزاکم اللہ۔ ماشاءاللہ جی، بہت خوبصورت انداز میں بہت تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 3 کا انالیسس جو ہے پیش کیا گیا، اور مجھے بہت خوشی ہے اور میں بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں۔ طلباء و طالبات اکثر کہا کرتے تھے، بلکہ پوچھا کرتے تھے کہ سر آپ کا کوئی ایسا اسٹوڈنٹ موجود ہے جو آپ کے بعد آپ کے پیٹرن پر یہ کام کر سکے؟ تو آج میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ماشاءاللہ جی، فیمیل میں تو کم از کم ہماری ایک اسٹوڈنٹ رول نمبر 8 ہیں جو الحمدللہ اسی پیٹرن پہ کام کر رہی ہیں جس پہ میں نے کوشش کی ہے۔ میری دعا ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، ان کے عمل میں اور ان کی محنت میں اسی طرح برکت عطا فرمائے، اور انہیں اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 3 ہماری بہت خوبصورت انداز میں گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جی اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 4 کی طرف، اور اس کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اور اس آیت کے لیے میں دعوت دوں گا اویس کو کہ آیت نمبر 4 کا گرامیٹیکل انالیسس شروع کرے۔ جی اویس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم ويضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزیز الحکیم۔ سب سے پہلے ہم آیت میں موجود وقف کی علامات کو دیکھ کر اسے حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں اس آیت میں لہم کے بعد اور پھر یشاء کے بعد وقف کی علامت نظر آ رہی ہے، اس لیے ہم اس آیت کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، جس میں پہلا حصہ بن جائے گا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لہم، دوسرا حصہ بن جائے گا فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اور تیسرا حصہ بن جائے گا وہو العزیز الحکیم۔ اب ہم آیت کے پہلے حصے کا تجزیہ کرتے ہیں اور اسے حروف عطف کی بنیاد پر تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس حصے میں کوئی بھی حرف عطف نہیں ہے، اس لیے ہم اس پورے ہی حصے کا گرامیٹیکل انالیسس کریں گے، اور اس پہلے حصے کے اسماء، حروف اور افعال پر بات کر لیتے ہیں۔ واو حرف ہے، ما حرف ہے، ارسلنا فعل ہے، من حرف ہے، رسول اسم ہے، اللہ حرف ہے، بلسانی میں با حرف ہے، لسان اسم ہے، قوم ہی میں قوم اسم ہے، اور ہو ضمیر اسم ہے۔ لیبینہ میں لام حرف ہے اور یبینہ فعل ہے، اور لہم میں لام حرف ہے اور ہم اسم ہے۔ اب ہم آیت کے اس حصے کا تفصیلی انالیسس کرتے ہیں۔ واو حرف استناف، ما حرف نفی ہے، اور اس کے بعد ارسلنا فعل آ رہا ہے جس کا مادہ ہے را سین لام، اور اس مادے کو اگر ہم ثلاثی مزید فی کے باب افعال میں ڈالیں تو اس کا ماضی اور مضارع بنے گا ارسلا یرسلو اور مصدر ارسالن۔ اس کا مطلب ہوگا کسی کام کے لیے یا پیغام پہنچانے کے لیے کسی کو روانہ کرنا یا پھر بھیجنا۔ اور پھر فعل ماضی ارسلا سے جمع متکلم کا صیغہ ارسلنا بنتا ہے، اور چونکہ یہ پہلا اور چوتھا صیغہ نہیں ہے اس لیے اس کا فاعل اس کے اندر ہی موجود ہے جو کہ نا کی شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہے، اور چونکہ ارسلنا ایک متعدی فعل ہے تو اس کے لیے ایک مفعول بھی آئے گا جو کہ ہمیشہ منصوب ہوگا، چاہے وہ محلن ہو یا ظاہری علامات سے ہو۔ آگے چلتے ہیں تو ہمیں من نظر آ رہا ہے جو حرف جر زائد ہے، اور یہ اپنے سے آگے آنے والے نکرہ اسم کو مزید نکرہ بنا دیتا ہے۔ اسم زائد اس لیے بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ جملے کی ترکیب میں شامل نہیں ہوتا، لیکن ہر زائد حرف کا اپنا ایک مفہوم لازمی ہوتا ہے، اور اس کے آگے ہمیں رسول نظر آ رہا ہے جو کہ نکرہ اسم ہے، اور یہ لفظاً تو مجہور ہے لیکن محلاً منصوب ہوگا، اور ارسلنا فعل کے لیے مفعول بھی بن جائے گا۔ آگے الا نظر آ رہا ہے، آگے ہمیں حرف جر با نظر آ رہا ہے جس نے اپنے سے آگے آنے والے اسم لسان کو مجرور کر دیا ہے، اور اگر ہم لسان کو انالیسس کریں تو اس پر نہ ہی الف لام ہے اور نہ ہی تنوین ہے، تو یہ ایک پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہے مضاف کا، جو کہ کنفرم ہوگا اگر اس کے آگے آنے والا اسم مجرور ہوا، جو کہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، جو اپنے سے پیچھے والے اسم کے لیے مضاف علیہ ہے اور اپنے سے آگے آنے والے اسم کے لیے مضاف ہے، جس کا ضمیر ہو مجرور حالت میں نظر آ رہا ہے، تو یہ ایک پیچیدہ مرکب اضافی ہے جو با حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے۔ پھر با حرف جر اپنے مجرور جو کہ ایک پیچیدہ مرکب اضافی ہے کے ساتھ مل کر جار مجرور بن جائے گا جو فعل ارسلنا کے لیے متعلق ہو جائے گا۔ اب ہم لیبین لہم کو انالائز کرتے ہیں۔
جس میں لام حرف ناصبہ ہے جو فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے، ان چھپا ہوتا ہے جو اس فعل کو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے، پھر لام تعلیل اپنے مجرور جو کہ مصدر موول ہے کے ساتھ مل کر جار مجرور بن جائے گا، جس کو ہم فعل ارسلنا کے متعلق کر دیں گے۔ یہاں ہم یبینہ فعل پر بھی بات کر لیتے ہیں جس کا مادہ با یا نون ہے۔ یہ ایک فعل غیر صحیح ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ حروف مادہ میں عین کلمے کی جگہ حرف علت واو یا آ جائے تو اسے ہم فعل اجوف کہتے ہیں۔ عین کلمہ اگر واو ہو تو اسے اجوف واوی کہیں گے، عین کلمہ اگر یا ہو تو اسے اجوف یائی کہیں گے۔ چونکہ اس مادے میں عین کلمے کی جگہ یا موجود ہے اس لیے اسے فعل اجوف یائی کہا جاتا ہے۔ اب اس مادے کو اگر ہم ثلاثی مزید فی باب تفعیل میں ڈالیں تو یہ بن جائے گا بینا یبینو تبیینا، مطلب ہوگا بتدریج واضح کرتے رہنا، کثرت سے یعنی خوب اچھی طرح واضح کرنا۔ چونکہ یبینہ فعل مضارع ہے اور یہ پہلا صیغہ ہے اس لیے اس کا فاعل ظاہر بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں اگر آگے ہمیں کوئی اسم مرفوع ظاہر نظر نہیں آ رہا اس لیے اس کا فاعل اس کے اندر ہی موجود ضمیر مستتر ہوا ہے جو کہ رسول کی طرف راجع ہے۔ لام جر اس کا مجرور اسم ضمیر ہم مل کر ایک جار مجرور مرکب بنا ہے اور ہم اسے یبینہ فعل کے متعلق کر دیں گے۔ یوں فعل ارسلنا اپنے متصل فاعل نحنو مفعول بہ رسول اور اپنے متعلق اول بلسان قومی ہی اور متعلق ثانی لیبین لہم کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ تو اب ہم اس پہلے حصے کی ٹرانسلیشن کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم، واو اور ما حرف نفی نہیں، ارسلنا ہم نے بھیجا، من حرف جر زائد جس کی وجہ سے رسول اور زیادہ نکیرہ ہو جائے گا کہ کوئی بھی رسول یا ہر رسول الا سوائے بلسان قومی ہی اس قوم کی زبان کے ساتھ یا اس قوم کی زبان میں، لیبین لہم تاکہ وہ اچھے سے ظاہر کر دے ان کے لیے۔ اور اب ہم اس آیا کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء۔ اور اگر ہم اس حصے کو دیکھیں تو اس میں ہمیں ایک حرف عطف واو بھی نظر آ رہا ہے، تو ہم اس حصے کو بھی مزید دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ پہلا حصہ ہو جائے گا فیضل اللہ من یشاء اور دوسرا حصہ ہو جائے گا ویہدی من یشاء۔ اب ہم اس دوسرے حصے کے پہلے حصے کو اسماء، افعال اور حروف کی بنیاد پر تقسیم کرتے ہیں۔ فا حرف ہے، یضل فعل ہے، اللہ اسم ہے، من اسم ہے، یشاء فعل ہے۔ اور اب ہم اس آیت کے تفصیلی لیسن کی طرف چلتے ہیں تو فا کو ہم حرف استناف کہہ کر نیا جملہ شروع کر دیتے ہیں۔ آگے یضل فعل آ رہا ہے جس کا مادہ دعد لام ہے اور یہ بھی ایک فعل غیر صحیح ہے اور فعل غیر صحیح کی کیٹیگری مضاعف سے آ رہا ہے اور قاعدے کے مطابق فا اور لام حرف میں اقدام کر دیا گیا ہے۔ اس مادے کو اگر ہم ثلاثی مزید فی کے باب افعال میں ڈالیں تو یہ بنے گا اضلل یضلل اصلی اور استعمالی جو ہے وہ اضل یضل اور مصدر اضلالا بن جائے گا۔ اس کا مطلب ہوگا گمراہ کرنا یا پھر ضائع کرنا۔ یضل فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے جس کا فاعل مستتر یعنی کہ چھپا ہوا بھی ہو سکتا ہے اور ظاہر بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہم آگے دیکھیں تو ہمیں اللہ اس میں مرفوع نظر آ رہا ہے تو ہم اس اللہ کو فعل کا فاعل بنا دیں گے۔ آگے ہمیں من اس میں موصول نظر آ رہا ہے اور جب بھی اس میں موصول آئے گا تو اس کا صلہ لازمی آئے گا جو یہاں یشاء فعل کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ پھر اس میں موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر یضل فعل کے لیے مفعول بھی بن جائے گا اور اس کو ہم محلاً منصوب کہیں گے۔ اب یضل فعل اپنے فاعل اللہ اور مفعول بھی من یشاء کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اور اگر ہم اس جملے کے لفظی ترجمے کی طرف چلیں تو وہ بن جائے گا فیضل اللہ من یشاء، اور گمراہ کرتا ہے اللہ جس کو وہ چاہتا ہے۔ اب ہم اس حصے کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے ویہدی من یشاء، اور اگر ہم اس کے حروف، افعال اور اسماء کی بات کریں تو واو حرف ہے، یہدی فعل ہے، من اسم ہے، یشاء فعل ہے۔ اور اگر ہم اس کا تفصیلی انالیسس کریں تو واو کو ہم حرف عطف بولیں گے، یہدی فعل ہے جس کا مادہ ہا دال یا ہے، یہ بھی فعل غیر صحیح کی قسم ناقص میں سے ہے کیونکہ اس میں لام کلمہ جو کہ آخری حرف ہے اس پہ حرف علت یا آ رہی ہے۔ یہاں پہ اس کو مزید واضح کیا جائے تو لام کلمہ اگر واو ہو تو اسے ناقص واوی کہیں گے اور اگر لام کلمہ یا ہو تو اسے ناقص یائی کہیں گے۔ اور اگر ہم اس مادے ہا دال یا کو باب دعات میں ڈالیں تو وہ بنے گا ہدایا یہدیو خدایون اصلی، اور استعمالی بنے گا ہدا یہدی خدن۔ عربی کے بعض الفاظ کثیر المعانی ہوتے ہیں، یہ لفظ بھی انہی میں سے ایک ہے اور قرآن مجید میں یہ لفظ متعدد معانی میں آیا ہے۔ اس کا ایک معنی تو ہے رہنمائی کرنا یعنی راستہ بتا دینا، ایک اس کا معنی ہے راستہ سمجھا دینا جس پر ذہن مطمئن ہو جائے، ایک معنی اس کا آیا ہے راستے پر دل کھول دینا جس سے دل مطمئن ہو جائے، اور ایک معنی میں یہ ایسے ہے کہ راستے پر چلا دینا یعنی توفیق دینا تاکہ علم عمل میں ڈھل جائے۔ یہدی فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے، اس کا فاعل یا تو مستتر چھپا ہوا ضمیر ہو سکتا ہے یا ظاہر اسم بھی ہو سکتا ہے، اور یہاں چونکہ آگے ہمیں کوئی اسم مرفوع نظر نہیں آ رہا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کا فاعل اس کے اندر ہی موجود ضمیر مستتر ہوا ہے۔ آگے ہمیں من اس میں موصول نظر آ رہا ہے اور جب بھی اس میں موصول آئے گا تو اس کا صلہ لازمی ہوگا جو یہاں یشاء فعل کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ پھر اس میں موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر یہدی فعل کے لیے مفعول بھی بن جائے گا اور اس کو بھی ہم محلاً منصوب ہی کہیں گے۔ اب ہم اس جملے کے لفظی معنی کی طرف چلتے ہیں جو کہ یہدی من یشاء، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، آگے اس کا مفعول آ رہا ہے من یشاء
جس کو وہ چاہتا ہے، اور یہدی من یشاء کو ہم یضل اللہ من یشاء پہ عطف کر دیں گے۔ اب ہم اس آیا کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے وہو العزیز الحکیم، اور اگر ہم اس حصے کو اسماء، افعال اور حروف کے اعتبار سے الگ کریں تو واو حرف ہے، ہوا اسم ہے، العزیز اسم ہے، اور الحکیم بھی اسم ہے۔ اس جملے میں ہمیں کوئی بھی فعل نظر نہیں آ رہا۔ تفصیلی انالیسس کی طرف چلتے ہیں۔ واو کو ہم واو صنعت مان لیتے ہیں کیونکہ یہاں سے ہم ایک نیا جملہ شروع کر رہے ہیں۔ ہوا اسم ضمیر منفصل، یہاں پہ جملے کی ابتدا میں آ رہا ہے تو یہ مبتدا بن جائے گا، اور اس مبتدا کی دو خبریں ہمیں آگے نظر آ رہی ہیں، ایک ہے العزیز اور دوسری خبر ہے الحکیم۔ مبتدا اپنی دونوں خبروں کے ساتھ مل کر ایک جملہ اس میں بن جائے گا۔ لفظی ترجمے کی طرف چلیں تو وہو العزیز الحکیم، اور وہ العزیز الحکیم ہے۔ اب ہم اس پوری آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان میں تاکہ وہ ان کے لیے کھول کر بیان کر دے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، پھر اللہ گمراہ کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست۔ لیں جی، اب ہم اپنی کی گئی ورکنگ کو، یعنی دونوں آیات کی ورکنگ کو محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ میچ کرتے ہیں۔ تو پہلے آیت نمبر 3 کا انالیسز چیک کرتے ہیں محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ محمود صافی صاحب فرما رہے ہیں الذین اس میں موصول ہے، یہ مبتدا ہے، یستحبون فعل مضارع اور واو اس کا فاعل ہے، الحیا مفعول ہے، الدنیا صفت ہے الحیا کے لیے۔ اس کے بعد الآخرہ جار مجرور متعلق ہے یستحبونا کے، واو پھر عاطفہ ہے، یسدونا بتا رہے ہیں بالکل یستحبونا کی مثل ہے، ان سبیل جار مجرور متعلق ہے یسدونا کے، اس میں جلالہ اللہ جو ہے مضاف الیہ ہے، واو پھر عاطفہ ہے، یبغونہا مثل یستحبونا ہے، ہا ضمیر مفعول بہ کی ہے، ایوجن مصدر ہے اور یہ حال کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ اولئک اسم اشارہ مبتدا ہے، اور اولئک میں کاف بتا رہے ہیں کہ حرف و خطاب ہے۔ فی دلال جار مجرور متعلق خبر کے ہے، اور بعید جو ہے یہ ضلال کی صفت ہے۔ آگے جملوں کا اعراب دے رہے ہیں کہ الذین یستحبون لا محل لا استنافیہ ہے، جملہ یستحبون لا محل لا صلۃ الموصول الذین ہے، جملہ یسدون لا محل لا معطوف علی جملۃ الصلہ ہے، جملہ یبغونہا لا محل لا معطوف علی جملۃ الصلہ ہے، اور اولئک فی دلال والا جملہ جو ہے یہ محلاً مرفوع خبر بتا رہے ہیں مبتدا الذین کے لیے۔ آیت نمبر 3 کے بعد آیت نمبر 4 کا انالیسس جو ہے وہ میچ کرتے ہیں جی۔ آیت نمبر 4 کے حوالے سے فرما رہے ہیں محمود صافی صاحب کہ واو استنافیہ ہے، ما نافیہ ہے، ارسلنا مثل انزلنا ہے، من حرف جر زائد ہے، رسول مجرور ہے مفعول بہ، الا حصر کے لیے ہے، بلسان جار مجرور متعلق بمحذوف حال من رسول، قومی ہی مضاف الیہ مجرور، اور ہا جو ہے اس میں وہ مضاف الیہ ہے، لام تعلیل کے لیے ہے، یبینہ فعل مضارع منصوب ہے ان مضمرہ کی وجہ سے لام کے بعد، اور فاعل جو ہے وہ ہوا ہے، پھر لام حرف جر ہے، ہم ضمیر، اور جار مجرور جو ہے یہ متعلق ہو گیا یبینہ کے، اور مصدر معول جو ہے ان یبینہ فی محل جر باللام متعلق ہے ارسلنا فعل کے لیے۔ اس کے علاوہ بھی مزید آرا بھی وہ ذکر کر رہے ہیں، لیکن آسان آرا جو ہیں وہ یہی ہیں۔ اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ جو فا ہے وہ استنافیہ ہے، یدلو فعل مضارع مرفوع ہے، اس میں جلالہ فاعل ہے، من اس میں موصول ہے مفعول بہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے، یشاء جو ہے یہ مثلو یدلو ہے، واو عاطفہ ہے، یہدی مثلو یدلو ہے، فاعل ہوا ہے، من یشاء مثل الاولی یعنی مفعول بہ بن رہا ہے، واو استنافیہ ہے، ہوا مبتدا ہے، العزیز خبر ہے، اور الحکیم خبر ثانی ہے۔ اور جملوں کا اعراب کچھ یوں ذکر کر رہے ہیں کہ پہلا جملہ ما ارسلنا لا محل لا استنافیہ ہے، جملہ یبینہ لا محل لا صلۃ الموصول حرفی، جملہ یضل اللہ لا محل لا استنافیہ، جملہ یشاء لا محل لا صلۃ الموصول من الاول، جملہ یہدی لا محل لا معطوف علی جملہ یضل، اور جملہ یشاء ثانیہ جو ہے لا محل لہا صلۃ الموصول من الثانی، اور جملہ هو العزیز والا لا محل لہا استنافیہ ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ 100% میچ ہو گئی محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب ہم ان دونوں آیتوں کا ترجمہ دیکھتے ہیں جی جو عبدالسلام صاحب نے کیا ہے۔ عبدالسلام صاحب فرما رہے ہیں کہ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، وہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے روکتے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں،
اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس قوم کی زبان میں، لیبین لہم، تاکہ وہ ان کے لیے کھول کر بیان کرے، فیضل اللہ من یشاء، پھر اللہ گمراہ کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے، ویہدی من یشاء، اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ لیں جی الحمدللہ 2 آیات آج کے لیکچر میں ہماری مکمل ہو گئی ہیں سورہ ابراہیم کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں سورہ ابراہیم کی اگلی آیات کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔